تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله العظيم. أوحى لنبيه شعيا عليه السلام إني باعث نبيا أميا نفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا وأهدي به من بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمولة وأسمي به بعد النكرة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين قلوب وأهواء متشتتة وأقوام مختلفة والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسيد والمصطفى الأمجد وعلى آله الطيبين الطاهرين
وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين وأولياء ملته الكاملين المكملين المكملين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. درود شریف پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اگر آپ کو ذوق کی اجازت دے دے تو مل کر محبت کے ساتھ پڑھیں. سبحان وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ. حمد و صلات کے بعد آج کا یہ خوبصورت اجتماع جو کربلا معلیٰ کے بادشاہ، وادی تدبر کے شہنشاہ، مستی اور ذوق کے امام، در اللہ المکنون کے شہزادے، آمنہ کے لال کے کندھوں کے سوار، پسینہ مصطفیٰ کی خوشبوؤں کو سونگ سونگ کر اپنے بچپن سے بچپن تک پہنچنے والی شخصیت حضور سیدنا امام عالی مقام اہل بیت اطہار، کربلا معلیٰ کے شہداء، کربلا شریف کے غازیان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور محبت پیش کرنا مقصود ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور میں پھر پیار سے کہتا ہوں کہ اگر ذوق کی اجازت دے تو مل کر کہیں آمین. پیار سے کہیں آمین. اللہ جل جلالہ حسنین قریبین کا صدقہ ہم سب کو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دامن شفاعت نصیب فرمائے. نسبت مصطفیٰ سے آج ہم شروع کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جسے بھی نسبت ہو گئی بس وہ آج کچھ تھا تو کل کچھ اور ہو گیا. محمد سے نسبت بڑی چیز، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے. خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. یہ مولانا ابو حسین صاحب کی طرح مجھے طرز کے ساتھ شعر نہیں آتے. اگر میری آواز ہوتی تو میں بھی آپ کی طرف سنا دیتا، مجھے وہ آتے نہیں ہیں. ذرا گزارا کر رہے ہیں. اللہ آپ کو زندگی میں برکت دے. ان کے بابا سے میرا بڑا پیار تھا. اللہ رب العزت نے جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور بیٹے کو زندگی میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. محمد سے نسبت بڑی چیز ہے. خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. سادہ جا ایک شعر:
انہاں پتھراں تو لوکی جند وار دے، انہاں پتھراں تو لوکی جند وار دے، جنہ چوم لائے قدم سرکار دے۔ آقا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ آقا حضور تواڈے دروازے دے کتے نال میں نے نسبت، اے آقا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ ہمیں تو ہر شے ہی نسبت سے ملی ہے، عبادت ملی تو نسبت سے۔ یہ جو آج کل ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمیں نسبت سے ملی۔ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اماں جی ہوا الگ ہو گئی، بعد میں جب میدان عرفات میں ملاقات ہوئی تو آپ نے، حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے 2 نفل پڑھے۔ وہ وقت تھا فجر کا، سورج نکلنے سے پہلے کا۔ رب کو ادا اتنی پسند آئی کہ نسبت آدم کی تھی، رب ذوالجلال نے آنے والی نسلوں پر فجر کی نماز کو لازم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ نے جب اپنے بچے کو ذبح کرنا چاہا رب کے حکم کے ساتھ، آسمانوں سے ایک دمبا آ گیا، ذبح ہو گیا، اللہ کا شکریہ ادا کیا، 4 رکعت نماز پڑھی۔ وہ وقت تھا ظہر کا۔ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ آنے والی نسلوں پر ظہر کی نماز کو لازم کر دیا۔ عصر کی نماز ہمیں عزیر علیہ السلام کی نسبت سے ملی۔ 100 سال تک سوئے رہے، موت تاری رب ذوالجلال نے کر دی۔ 100 سال کے بعد اٹھے، وہ چیز جس نے گلنا تھا، سڑنا تھا، وہ گلی نہیں ہے، اور جس نے نہیں گلنا تھا وہ سڑ گئی ہے۔ اپنی ذات کو دیکھا، رب کا شکریہ ادا کیا، 4 رکعت نماز ادا کی۔ وہ وقت تھا عصر کا۔ رب کو ادا پسند آئی تو رب ذوالجلال نے عصر کی نماز کو فرض کر دیا۔ ایوب علیہ السلام، آپ بیمار ہو گئے، بیماری کے بعد جب اٹھے، کمزور کافی تھے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سورج غروب ہونے کے بعد 4 رکعت شروع کی۔ پہلی پڑھ لی، دوسری پڑھ لی، تیسری پڑھ لی، چوتھی مغرب کا وقت ہے، چوتھی رکعت میں کھڑے ہونے لگے، کمزوری تھی، کھڑے نہ ہو سکے، بیٹھ گئے۔ رکعت کتنی ہیں؟ 3۔ اللہ کو یہ ادا بھی پسند آیا۔ شروع 4 رکعت کی تھی، چوتھی میں کھڑے نہ ہو سکے، اللہ کو ادا پسند آ گئی، رب ذوالجلال نے آنے والی نسلوں پر 3 رکعت مغرب کی فرض کر دی۔ فجر ملی تو نسبت آدم، ظہر ملی تو نسبت ابراہیم، عصر ملی تو نسبت عزیر علیہ السلام، مغرب ملی تو نسبت ایوب علیہ السلام، اور عشاء ملی تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا۔ خواجہ
کتب فرے جامعہ فریدیا. یہ نسبت ہے، اور یہ نسبت کے ذریعہ ہی ہمیں عبادت ملی. مقام ابراہیم بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد جس پتھر کے سامنے حاجی کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اس کا بڑا مقام ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. بیت اللہ کا طواف کر لیا. اللہ فرماتا ہے تیرے طواف کو میں مکمل اس وقت سمجھوں گا کہ جب تیرا سر وہاں پر جھکے کہ جہاں پر جس پتھر پر میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں. 2 نفل ہمیں ملے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. مقام ابراہیم نسبت قدمین ابراہیم کا صدقہ. ہمیں زمزم ملا. ایک چھوٹا سا بچہ، اس کی اماں کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، اور یہ دونوں جگہیں